لیسوا سواء، سب برابر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں. سب اہل کتاب برابر نہیں، سب مسلمان بھی برابر نہیں. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، قائمتن جو قائم ہے، حق پر قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت اختیار کرتے ہیں. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی آیات کون سی؟ جو ان کی کتابوں میں تھی، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے جو ہماری کتاب میں. کب تلاوت کرتے؟ آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اور پھر تہجد بھی، یہ رات کی گھڑیاں ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر بھی عبادت گزار لوگ موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایسے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں تھے. تو یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے، بنیادی صفت، کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے پھر قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ کی کتاب کی محبت آ جاتی. اور جب کتاب کی محبت آتی ہے تو پھر وہ بند کر کے رکھی نہیں جا سکتی. پھر انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اسے نمازوں میں پڑھتا ہے. تو اللہ کے ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کی تلاوت اور دوسرے ہے نماز، سجدہ. تو کہیں وہ اس کو کمبائن کر لیتے ہیں اور کہیں وہ الگ الگ کرتے ہیں. اور تلاوت آیات کا دوسرا معنی کیا؟ تلا یتلو، تلون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، اتباع کرنا. یعنی اللہ کی آیات کا اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ سجدہ گزار ہیں. اور یہ دو صفات اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. تو ایسے لوگ پوری امت یا بڑے سے بڑے گروہ جتنا کام کر جاتے ہیں. یعنی ان کے کام میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ چاہے کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک پورا انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی قدردانی فرماتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور پھر یہاں خاص طور پر ان کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت ہے، اور رات کی گھڑیوں میں اور نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا. سورۃ البقرہ میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے نہیں ہیں. سورۃ الرعد میں فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، کہ بعض اہل کتاب کیسے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا. یعنی قرآن پاک کو سن کر اور دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور اس کو پہچان جاتے ہیں. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے، 7واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو پیغمبر پر اتاری گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ یا رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. تو شاہدین کون ہیں؟ صحابہ کرام. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جو بھی یہ کام کریں کہ یا رب ہمارا نام بھی انہی کے ساتھ لکھ لے، ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109 تک ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا،
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، اور وہ پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہنے والا تھا، یعنی جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور اس طرح دین کی تکمیل ہوگی تو پورا ہو گیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، روتے ہیں، یعنی قرآن سن کر روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، یعنی ان میں سب لوگ سخت دل اور سنگ دل نہیں، بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اگر حق رکھا جائے تو وہ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور پھر قرآن ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی مثال مریم جمیلہ کی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت سن کے بغیر سمجھے صرف قرآن کے اندر ایک خاص قسم کا غنا تھا، اس سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے فون کیا کہ وہ کیلیفورنیا میں ایک مجلس میں تھیں جہاں ایک شخص مسلمان ہوئے، اور وہ کس طرح ہوئے کہ کئی سالوں سے وہ کسی مسلمان کے ساتھ رہتے تھے اور کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو خیر کہیں ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں کسی نے ان کو قرآن دیا اور اس کو پڑھ کر پھر وہ مسلمان ہوئے، اور پھر وہ جب سب کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اس قدر رو رہے تھے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی اور میں ایک مسلمان کے ساتھ اتنا عرصہ رہا اور اس نے مجھے آج تک اس خزانے کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے اندر اتنی خیر، اتنی بھلائی اور اتنی سچائی ہوتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے اس کا تو بغیر کسی نفسیاتی کمپلیکس کے اور اندر کے کسی انا کے وہ فوراً حق کو دیکھ کے قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے پہنچایا ہی نہیں۔ ہم پہنچاتے کیوں نہیں؟ یہ سوچ کے کہ یہ مانیں گے نہیں، حالانکہ ان کا کیا قصور ہے جو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور صرف اس انتظار میں کہ کوئی پہنچے ان تک اور بتائے ان کو اور وہ قبول کریں اس کو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، یہ جو چیز تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ بالکل سچی ہے، کیونکہ جو کتاب سے شغف رکھتے ہیں اور جو کتاب جانتے ہیں وہ جب اس سے بہتر چیز دیکھتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لیسو سوا، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا، انسانوں کی ایک اور بہت بڑی ویکنس یہ ہوتی ہے جنرلائز کرنا۔ جنرلائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اگر 10 لوگوں میں سے کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو 10 ہی کو بدنام کر دیا، یعنی ایک کی غلطی سب پہ چشمہ کر دی۔ تو جنرلائزیشن جو ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی، یا کوئی ایک بات یا کوئی ایک خاص چیز دیکھ لی تو اس کو سب کے اوپر لگا دیا، یا کسی ایک وقت میں کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی کہ جو طبیعت پہ ناگوار گزری۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتا، اور اگر ایک کمی اس میں ہو جائے، یعنی اس کی طرف سے ایک تکلیف پہنچ جائے تو کیا کہتی؟ میں نے یہاں کو بھلائی دیکھی نہیں، یعنی ایک تکلیف کو ساری چیزوں پر پانی پھیرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان دنوں تک آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اگر کوئی ایک چیز اس نے غلط کر دی تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم میں تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ تو جنرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے اچھے نہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ اچھے بھی ہیں۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔